السلام علیکم حاضرین، آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ اور یہ کہتے ہیں، یعنی اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا مگر وہ شخص جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی عیسائی ہو۔ یعنی یہود یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ ان دعووں کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک گویا اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس کا دین حق ہے اور دوسرا دین باطل ہے۔ تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یعنی یہ کوئی تحقیقی بات نہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں یا صرف عیسائی جائیں، بلکہ یہ ان کی خواہشات ہیں اور بس، اور اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں، اس کے پیچھے کوئی ان کے پاس دلیل نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی آپ فرما دیجئے تم لوگ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہود اسلام کے مقابلے میں کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصارہ عیسائیت کے اسلام کے مقابلے میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ اس پر جواب اسلام کی طرف سے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اس بات کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے۔ ایک تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، پھر اسلام کی دلیل کیا ہے وہ اگلی آیت میں 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں کوئی اور جائے گا، من اسلم وجہہ للہ، جس شخص نے اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دیا، اللہ کے لیے خالص کر دیا اپنا رخ، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیک عمل کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو ایسے آدمی کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان لوگوں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خلاصہ اس دلیل کا یہ ہوا کہ دیکھو یہ بات تم بھی مانتے ہو، یعنی یہودی اور عیسائی بھی، کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو پورے کا پورا سپرد کر دے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ سپرد کرنا کیسے ہوگا کہ اسلم وجہہ للہ، اپنا رخ خالص اللہ کی طرف جھکا دے، معنی اس کا یہ کہ اپنا اعتقاد درست کر لے، یعنی اپنا عقیدہ درست کر لے، اور دوسری بات وہ محسن، اور وہ نیکوکار ہو، یعنی اپنے عمل بھی درست کر لے۔ اصول یہ ہوا کہ جو شخص عقیدہ بھی درست کر لے، من اسلم وجہہ للہ، اور جو اپنا عمل بھی درست کر لے، وہ محسن میں یہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کو اجر ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ان پر خوف اور غم نہ ہونا چاہیے۔ یہ بات تم لوگوں کو بھی تسلیم ہے، اور اب خود دیکھ لو کہ اس معیار پر کون پورا اترتا ہے اور کون اس ضابطے میں آتا ہے کہ جس نے اپنا پورے کا پورا رخ اللہ کی طرف سپرد کر دیا ہو، یعنی جو اعتقاداً و عملاً اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ تو نہیں ہے نا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ میں فرما برداری کر رہا ہوں، فرما برداری وہ ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں یہ میری فرما برداری ہے۔ اسی طرح نیک عمل وہ تو نہیں ہوگا جس کو کوئی اور سمجھتا ہے، کوئی انسان سمجھے کہ یہ نیک عمل ہے، نہ، نیک عمل کی شرط بھی یہی ہے کہ نیک عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو۔ تو جب ایک ناسخ شریعت آ گئی اور ایک بعد والے نبی آ گئے، تو جو شخص ان پر ایمان نہ رکھے اس نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں جھکا، یعنی یہ تو دلیل سے ان کی رسالت اور نبوت ثابت ہے، اس کے دلائل اور جگہ ہیں، اور وہ ثابت ہیں اور طے شدہ ہیں، ان دلائل پر بات کی جا سکتی ہے،
لیکن جب ثابت ہو گئے اور وہ دلائل بارہا ثابت ہو گئے کہ ناقابل تردید ہیں اور وہی مضبوطی کے لحاظ سے گویا کہ پائیدار ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کر دیا ہے اور اسلام کو دین حق ثابت کر دیا ہے جو بعد میں آنے والا دین ہے، تو اب ایسے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے رخ کو جھکانے والا کون ہے؟ بس اس کا مصداق تلاش کر لو۔ کیا یہودی اس میں آتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف اپنا رخ جھکا لیں؟ کیا وہ محسن ہیں جبکہ انہوں نے اپنے بعد آنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور ان کے بعد پھر عیسائی، اور پھر بعد میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دونوں طبقوں نے اس نبی برحق کا انکار کیا۔ تو انکار کرنے کے بعد پھر نہ وہ اس میں آتے ہیں من اسلم وجہہ للہ کہ جو اپنا رخ اللہ کی طرف سپرد کر دے، یعنی خلوص نیت بھی نہیں، وہ محسن اور نیک عمل بھی نہیں، تو پھر ایسے شخص کیسے تمنا کر سکتا ہے اور کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے؟ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اصول سمجھ آیا اس آیت سے کہ صرف زبان سے دعویٰ اور صرف خلوص نیت کافی نہیں ہے نجات کے لیے، یعنی کسی آدمی کی نیت بہت اچھی ہے اور بس، تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ نجات کی شرائط دو ہیں، ایک یہ خلوص نیت جو من اسلم وجہہ للہ سے سمجھ میں آتی ہے کہ اپنا رخ اللہ کے لیے خالص کر دے، اور دوسرا وہ محسن یعنی نیک عمل بھی ہو اور عمل صالح بھی ساتھ ہو، نرا خلوص نیت نہیں، نہ ہی نرا نیک عمل، بلکہ یہ دونوں مل جائیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اجر ملے گا رب کے پاس، اور نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ یہ مغالطہ آج کل عام ہے کہ حسن نیت کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بس نیت درست ہے تو بس ٹھیک ہے، میری نیت اچھی ہے۔ بھائی اچھی نیت سے غلط کام درست نہیں ہو جاتا، اور حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، لوگ اس کو بہت ہی بے موقع اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا وہ معنی بیان کرتے ہیں جو مراد ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ غلط عمل کر لو اور تمہاری نیت ٹھیک ہوگی تو تمہارا عمل ٹھیک ہو جائے گا، ہرگز بھی نہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ نیک عمل اس وقت قبول ہوں گے جب ان کے ساتھ نیت بھی درست ہو۔ اگر عمل درست ہے نیت درست نہیں تو وہ درست عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، یہ معنی ہے اس حدیث کا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک آدمی کو کراچی جانا ہے اور وہ کشمیر کی گاڑی میں سوار ہو جائے، نیت کراچی کی رکھے تو کبھی کراچی نہیں پہنچے گا کیونکہ اس کا عمل درست نہیں ہے۔ تو بھائی کراچی تو جب ہی پہنچو گے جب اس گاڑی میں بیٹھو گے، بالکل اسی طرح کہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے یہ پہنچنا نیک اعمال کے ساتھ ہے، اس کے لیے نیت ضروری ہے، ساتھ نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت درست نہ ہوئی تو نیک اعمال بھی بے وزن ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ یہ معنی اس آیت کا، یہی معنی ہے اس آیت کا کہ اخلاص نیت جس کو اصلاح عقیدہ بھی کہتے ہیں اور حسن عمل جس کو اتباع سنت کہتے ہیں۔ تو گویا نجات کے لیے دو اصول ہوئے، ایک اخلاص اور دوسرا اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی۔ اس کو صدق اور اخلاص بھی کہتے ہیں۔ تو اخلاص تو یہی ہے نیت کا درست ہونا کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اور صدق کہتے ہیں کہ عمل سچا ہو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہاں تک 112 آیات ہو گئیں سورۃ البقرہ کی، سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔